بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو اگر کسی گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا وہاں رہنا بہت زیادہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے گھر میں برکت، رزق اور خوشحالی آتی ہے، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر بس جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ان کی وجہ سے رزق میں تنگی اور غربت آ سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 3 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو گھر میں برکت اور رزق کا سبب بنتے ہیں، اور ان 3 جانوروں کا بھی ذکر کریں گے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر میں رہنا بے برکتی اور رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بھی اسی لفظ سے بنی ہے، الرحمن اور رحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، جس کا مطلب ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور اسی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جانوروں، پرندوں، درختوں اور دیگر مخلوقات تک بھی پہنچی ہوئی تھی۔ جب بارش نہ ہوتی اور زمین خشک ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرماتے، جس کے نتیجے میں بارش ہوتی اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑوا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو باندھ کر ان پر تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چند پرندوں کے بچے لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں واپس ان کے گھونسلے میں رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رحم، شفقت اور مہربانی کی روشن مثال ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اب سب سے پہلے ان 3 جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کا گھر میں آ کر رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور انہیں رزق کی تنگی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، چیل۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیل کی۔ اسلام میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک بہت ہی زوردار آواز بلند ہوگی جسے سن کر زمین پر موجود تمام زندہ مخلوق بے ہوش ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی۔ چیل ایک طاقتور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عقاب کو آسمان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن چیل بھی ایک مضبوط شکاری پرندہ ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض گھروں یا درختوں پر چیل بار بار آ کر بیٹھتی ہے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے چھت پر چیل بار بار آ کر بیٹھے تو یہ اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی۔ ان کے مطابق یہ آنے والی کسی پریشانی یا آزمائش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جیسے مالی تنگی، مشکلات یا کسی اور قسم کی آزمائش۔ دوسرا جانور مکڑی ہے۔ عام طور پر ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مکڑی نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں ہو جائیں اور جگہ جگہ جالے بننے لگیں تو بہتر ہے کہ انہیں وقت پر صاف
صاف کر دیا کریں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی خود کوئی منحوس جانور نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ میں مکڑی کا ایک بہت اہم واقعہ موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا، جس کی وجہ سے دشمنوں نے یہ سمجھا کہ اندر کوئی موجود نہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے مکڑی اپنی ذات میں ایک مبارک مخلوق ہے، البتہ گھر میں بہت زیادہ جالے جمع ہو جانا صفائی کی کمی کی علامت ہے، اور اسلام ہمیں صفائی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر کی صفائی باقاعدگی سے کی جائے اور جالوں کو وقتاً فوقتاً صاف کر دیا جائے تاکہ گھر صاف ستھرا اور خوشگوار رہے۔ تیسرا جانور ہے لال بیگ۔ گھر میں لال بیگوں کی بہت زیادہ تعداد نہ صرف صفائی کے مسائل پیدا کرتی ہیں بلکہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض علماء کے اقوال میں بھی لال بیگ کو نقصان دہ حشرات میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جدید تحقیق کے مطابق بھی لال بیگ ایسے جراثیم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں جو انسانوں میں مختلف بیماریاں پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں تک نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے اگر گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھیں اور مناسب طریقے سے ان کا خاتمہ کریں تاکہ گھر صحت مند اور صاف ستھرا رہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کے بارے میں عوام میں یہ مشہور ہے کہ ان کا گھر میں آنا یا رہنا برکت اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شمار ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی شہد کی خالص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا اور برکت رکھی ہے، اسی لیے اگر کسی گھر کے ارد گرد شہد کی مکھیاں آتی جاتی ہوں یا گھر کے کسی محفوظ حصے میں چھتا بنا لیں تو بہت سے لوگ اسے خیر و برکت کی علامت سمجھتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوتی ہے، البتہ اگر شہد کی مکھیاں ایسی جگہ چھتا بنا لیں جہاں لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو انہیں مارنے کی بجائے محفوظ طریقے سے کسی ماہر شخص کی مدد سے دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، چڑیا۔ چڑیا ایک نہایت معصوم اور خوبصورت پرندہ ہے۔ اگر کوئی چڑیا کسی گھر میں آ کر گھونسلہ بنا لے تو بہت سے لوگ اسے خوش نصیبی اور خیر کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی اسے بے وجہ پریشان کیا جائے۔ چڑیا صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی تلاش کرتی ہے اور شام کو واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پرندوں کے اللہ پر بھروسے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں چڑیا اطمینان سے گھونسلہ بنا لے وہ گھر امن، سکون اور برکت والا ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں صبح کے وقت چڑیوں کی چہچہاہٹ کو خوشی اور نئی صبح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ شہروں میں چڑیا پہلے کی نسبت کم نظر آتی ہیں، لیکن جہاں پہ موجود ہوں وہاں قدرت کا حسن بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں تمام مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت کا حکم دیتا ہے، اس لیے اگر کسی کے گھر میں چڑیا گھونسلہ بنا لے تو حت المکان اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ بے زبان مخلوق پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، بلی۔ تیسرا جانور بلی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے، اسی دوران ایک بلی آئی اور برتن سے پانی پینے لگی۔ انہوں نے برتن اس کی طرف جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لے۔ جب لوگوں نے تعجب کیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بلی ناپاک نہیں ہے، وہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والی مخلوق میں سے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بلی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کی تعلیم
تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی پر شفقت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی بلی ہمارے گھر آئے تو اسے نہ ستائیں بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اسے پانی یا کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی بھوکی بلی کو کھانا کھلاتا ہے یا پیاسی بلی کو پانی پلاتا ہے تو یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی پلایا، نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ خود زمین سے کچھ کھا لیتی۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بے زبان جانوروں پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ محترم ناظرین، اسی طرح ہمیں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پرندہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا دیں، اگر کوئی جانور بھوکا ہو تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق اسے کھانا کھلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دی ہے، اور جو شخص اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔